کچھ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور کہتے ہیں جی آپ نے جو لا آف بیسک ٹیشوز ہے یا قانون مفرد اعضاء ہے وہ اتنے مشکل زبان میں سمجھایا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کیا. ویسے میں نے کوشش تو کی تھی کہ اس کو انتہائی سادہ زبان میں سمجھایا جائے تاکہ جو بچے آج کل جدید علم پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے، لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں اس کو سادہ سے سادہ زبان میں سمجھانے کی کہ اس سے عام جو بندہ عام ایک ذہن رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی جس کا نالج ہے اردو زبان کا، وہ اس کو سمجھ سکتا ہوں. تو بلکہ میں کوشش کرنا کہ تھانوں ہن پنجابی سمجھانا تاکہ شاید اردو بھی تھانوں سمجھ نہیں آ رہی کچھ دوستانوں. مقصد ہے کہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ فار ایگزامپل یہ ہیومن باڈی ہے، یہ انسان کا ایک جسم آپ کہہ لیں، یہ ہیومن باڈی ہے اور ہیومن باڈی ویسے اگر آپ سارا دیکھیں تو یہ بڑی پیچیدہ سی مشین ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر اس میں صرف 3 ہی قسم کے سیل ہیں. ایک سیل جو ہیں ان کو آپ عضلاتی یا جس کو آپ انگلش میں مسکولر کہتے ہیں، مسکولر ٹیشو، یا آپ اس کو سیل کہہ سکتے ہیں کہ عضلاتی سیل ہیں، عضلاتی ٹیشوز ہیں یا مسکولر ٹیشو ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ آپ کے ہیں غدی، جس کو میں نے ایپیتھیلیل ٹیشو کہا تھا. ایپیتھیلیل ٹیشو ہے. اور تیسرے جن کو اعصابی یا نروس ٹیشو جن کو کہہ سکتے ہیں آپ. نروس ٹیشوز کہہ سکتے ہیں آپ. چوتھا جو ہے اس کو آپ الحاقی یا جس کو کنیکٹو ٹیشو کہتے ہیں. کنیکٹو ٹیشو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ اصل میں یہ 3 بنیادی ٹیشو ہیں. یہ چوتھا جو ٹیشو ہے یہ تینوں کے ملنے سے بنتا ہے، لہذا اس کو آپ وقتی طور پر اپنے ذہن سے نکالیں اور یہ آپ سمجھیں کہ انسان کا جو جسم ہے یہ بنیادی طور پر صرف 3 قسم کے سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے، جن کو عضلاتی، غدی یا اعصابی ٹیشو کہا جاتا ہے. اور یہ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہاں پہ بنیادی طور پر یہ 3 قسم کے سیل ہیں. اور چوتھا وہاں پہ کنیکٹو ٹیشو بھی ہے، لیکن کنیکٹو ٹیشو اصل میں ان تینوں کے ملنے سے وجود میں آتا ہے. اب میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا، آپ سمجھیں کہ ہیں تو یہ سارے باڈی میں عضلات، لیکن ان کا مرکز یہاں پر ہے جس کو آپ دل کہتے ہیں. یہ دل عضلات کا مرکز ہے، یہاں پر عضلات ہیں. اور جو ایپیتھیلیل ہیں ٹیشو آپ یہاں پر لیور ہوتا ہے فار ایگزامپل، یہاں پر یہ آپ سمجھیں یہ لیور ہے، لیور اس کا مرکز ہے. اور یہ جو دماغ یا برین ہے، یہ برین جو ہے یہ اعصابی ٹیشو کا مرکز ہے ان کا. تو بنیادی طور پر پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا انسانی باڈی جو ہے وہ صرف 3 قسم کے سیل سے یا ٹیشو سے مل کر بنتا ہے. یہ لفظ سیل یا ٹیشو، یہ جو لفظ میں بولتا ہوں یہ ہے ویسے بیسیکلی ایک ہی چیز، کیونکہ سیل عام طور پر ایک ہے اور اسی طرح کے سیل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی ایک قسم کے سیل کسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ٹیشو کہا جاتا ہے.
تو لہذا کبھی کبھی میں بولنے میں بات سیل کی کر دیتا ہوں یا ٹیشو کی، تو بات ایک ہی ہے. یعنی انسان کا جو باڈی ہے بنیادی طور پر صرف 3 ہی قسم کے سیل سے مل کر بنا ہوا ہے، 3 قسم کے ٹیشو سے مل کر بنا ہوا ہے. اور آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو عضلاتی سیل ہے عام طور پر نارملی اس قسم کی سیل کی شیپ ہوتی ہے، لیکن مختلف بھی ہو سکتے ہیں. اور غدی سیل جو ہیں یہ بھی مختلف شیپ میں ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کی یہ شکل ہوتی ہے. اور یہ جو اعصابی سیل ہے یہ عام طور پر اس کی آپ یہ شکل دیکھیں گے. یہ 3 قسم کے سیل ہیں. تھوڑی تھوڑی شکل ان کی مختلف جگہوں پہ لوکیشن پہ ویری کر سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کی جو ساخت ہے وہ اس شکل میں آئے گی. اچھا، اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سارا انسان کا جو باڈی ہے بنیادی طور پر وہ 3 قسم کے سیل سے بنا ہوا ہے، اور جو چوتھی قسم ہے وہ ان تینوں میں سے کسی 2 کے یا تینوں کے ملنے سے بنا کرتی ہے، جس کو کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں. اور جو بات میں نے ایسڈ یا الکلی کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ کا عضلات ہیں یہ ایسڈ ہیں، یہ ایسڈ ہے. اور یہ جو آپ کا اعصاب ہے یہ آپ کی الکلی ہے. اور یہ جو ہے آپ کا غدی یہ آپ کے سالٹس ہیں، سالٹ ہے. تو انسان کا باڈی بنیادی طور پر ان 3 ہی چیزوں سے پرورش پاتا ہے. ان 3 ہی چیزوں کے ملنے سے انسان کا جسم بنتا ہے، اور ان تینوں کا ایک خاص لیول میں جسم کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی لیول بگڑ جائے، اپنے نارمل لیول سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو انسان کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ نے آگے چل کے میں صرف یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا لیول بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے جسم میں، اور اس کا لیول بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا لیول بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے. تو اور اگر اس کا لیول بگڑا ہوا ہے تو پھر اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت سادہ سی بات ہے، یہ اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے. کہ آپ نے جس اتنا سے سمجھنا ہے کہ انسان کا باڈی بنیادی طور پر 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. اسی چیز کا پرانی طب میں نام سودا ہے، جس کو سودا کہا جاتا ہے. سودا، اسی چیز کو سودا کہتی ہے پرانی طب، اور اس چیز کو صفرا کہتی ہے، اور اس چیز کو بلغم کہتی ہے. لہذا اگر یہ جو الحاقی وعدہ ہے اگر پرانی طب والے جانتے ہیں تو اس کا نام دم ہے یا دموی ہے، کیونکہ یہ خون الگ سے کوئی تحریک نہیں ہے. خون جو ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو ہے. تو اگر آپ کو اب سمجھ آ جائے تو میں نے یہ جو سودا لکھا ہے یا عضلاتی لکھا ہے یا ایسڈ لکھا ہے یا مسکولر ٹیشو کی میں نے 4 لفظ استعمال کیے ہیں، اور یہ 4 بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے نام ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان چاروں میں سے کبھی جس کا بھی نام لوں گا وہ یہی ہوگا. بلکہ اگر میں ہومیوپیتھک کی بھی زبان ساتھ استعمال کر لوں تو ہومیوپیتھک میں اس چیز کا نام سائیکوسس ہے، اور اس چیز کا نام سورا ہے، اور اس چیز کا نام سفلس ہے. نہیں اور آسان ہو گیا، جو ہومیوپیتھک دوست ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اب تو جب میں سودا کہوں، سائیکوسس کہوں، عضلاتی کہوں، ایسڈ کہوں یا مسکولر ٹیشو کہوں تو سمجھے میں ایک ہی چیز کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح جب میں یہ بات کروں گا یہ غدی صفرا کہوں، سورا کہوں، سالٹ کہوں یا ایپیتھیلیل ٹیشو کہوں تو یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز کے مختلف حوالوں سے پہچان ہے. اور اسی طرح جب میں اس کی بات کروں گا بلغم کی یا سفلس کی یا اعصابی یا الکلی یا نروس ٹیشو
تو یہ ایک ہی بات ہے. تو اب آپ طب میں استعمال ہونے والی جو زبان ہے اس کو بھی سمجھیں گے. ایک اور مزیدار آپ کو بات یہ بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ڈویژن ہے، یہ علاج کرنے میں بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر آپ کے اندر یا کسی ذیل بکر کے اندر یہ والی چیز زیادہ ہے تو اس کو اس کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور اگر یہ چیز زیادہ ہے تو اس کو اس کے ساتھ ختم کرنا ہے، اور اگر یہ چیز زیادہ ہے تو اس کو اس کے ساتھ ختم کرنا ہے. یہ بہت قدرتی سرکل ہے، اس کا نارمل سرکل ہے. آپ سمجھیں کہ جسم عضلاتی اثرات کو غدی اثرات سے ختم کرتا ہے اور غدی اثرات کو اعصابی اثرات سے ختم کرتا ہے، اور یہ جو اعصابی اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے قدرت یہ عضلات کا استعمال کرتی ہے. اسی لیے میں نے اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں ایک شکل دی ہے کہ جس میں اوپر یہاں پر دماغ دکھایا ہے، یہاں پر دل دکھایا ہے، یہاں پہ جگر دکھایا ہے. یہ دماغ ہے، یہ دل ہے اور یہ جگر ہے. میں نے یہی سرکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کو ختم کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کو ختم کرنا ہے اس کے ساتھ. یہ فطرت کا سرکل ہے، یہ فطرت کا ایک چکر ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے، بنیادی طور پر اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد تھوڑی سی آگے اس کی تفصیل ہے، زیادہ باریکی میں جب ہم جائیں گے تو بنیادی طور پر 3 چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں 6 چیزیں سمجھنی پڑیں گی. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے آ گئی ہے، میں ذرا اگلے سٹیپ کی طرف چلتا ہوں. آپ کو زیادہ اگر اس کو باریکی سے سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو دل جو ہے یا عضلاتی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ آگے چل کے اس کے 2 حصے ہونے والے ہیں. ایک کو میں کہوں گا یہ عضلاتی اعصابی ہے اور دوسری کو کہوں گا یہ عضلاتی غدی ہے. یہ سمجھ لیں کہ دل کی 2 کیفیات ہو سکتی ہیں. یہ دل کے اندر کا اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو باریکی سے دیکھی ہو تو میں نے کہا تھا کہ جو ہارٹ ہے یا مسکولر ٹیشوز ہیں ان کو آگے آپ 2 قسم کے عضلات یا ٹیشوز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک انسان کی ول کے اندر کام کرتے ہیں، والنٹیئر مسلز ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو انوالنٹری مسلز ہوتے ہیں. اچھا، 2 مسلز کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، لیکن ہماری جو طب ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ سمجھیں کہ دل کی آگے 2 قسم کی کیفیات یا تحریکیں ہو سکتی ہیں. ایک عضلاتی اعصابی ہو سکتی ہے، ایک عضلاتی غدی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس کو عام جو سادہ زبان ہے ہماری، اس کو آپ خشکی کہہ لیں. یہ خشکی ہے، جب کہتے ہیں کسی جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے، ڈرائینس زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی عضلاتی تحریک زیادہ ہے یا اس کے اندر ایسڈ زیادہ ہے. یہ ایک ہی بات ہے. اچھا، کبھی جو ہے یہ خشکی جو ہے، یہ خشکی اور اعصاب جو ہے اس کو آپ سردی کہہ سکتے ہیں یا تری کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ خشکی اور تری کا کانسیپٹ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جو بھی چیزیں کچھ ہوں گی وہ خشک ہوں گی اور وہ جسم میں خشکی کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں سردی بھی پیدا کریں گی. تو یہ خشک سرد اشیاء جو ہیں یہ ایک اس کی قسم بن جائے گی، اور دوسری جو ہوں گی وہ خشک گرم اشیاء ہوں گی. یعنی وہ جسم میں خشکی بھی پیدا کریں گی لیکن ساتھ ہی جسم میں گرمی پیدا کریں گی. تو ان کا جو شروع میں اثر ہوگا وہ خشک ہوگا، لیکن اینڈ پہ جسم میں وہ کیمیائی اثر جو بلڈ کے اندر کیفیت چھوڑیں گی وہ گرمی ہوگا. اور اسی طرح ان کا شروع میں اثر خشک ہوگا لیکن جو بلڈ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گی وہ سردی ہوگی. اسی طرح اگر دوسرے نمبر پر میں تحریک کی طرف آتا ہوں،
جس کو آپ جگر کہتے ہیں، یا اس کو میں غدی کہتا ہوں، ہماری طب کی زبان میں اس کو غدی کی تحریک کہتے ہیں، اور یہ اصل میں گرمی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ سالٹ ہیں، نمک ہیں۔ اچھا، تو اس کا بھی آگے جس طرح میں نے جسم آپ کو بتایا تھا کہ جو گلینڈز ہیں جسم میں، وہ آگے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گلینڈز وہ ہوتے ہیں جو آپ سمجھ لیں اینڈوکرائن گلینڈز ہیں، اور ایک ایکزوکرائن گلینڈز ہیں۔ تو ہم نے بھی اس کو اپنی طب کو سمجھانے کی خاطر اس کے آگے دو حصے کیے ہوئے ہیں۔ ایک کو غدد جاذبہ کہتے ہیں اور ایک کو غدد ناقلہ کہتے ہیں۔ غدد جاذبہ آپ سمجھ لیں کہ یہ گرم خشک تحریک ہے، اور یہ جو ہے یہ گرم تر تحریک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب باڈی گرمی میں ہوگا، لیکن گرمی کے اندر بھی اس کی ایک کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ گرمی جسم میں پیدا ہوتی ہے اور جسم کے اندر رکتی رہتی ہے، جسم سے باہر نکلتی نہیں ہے، تو مزاج گرم خشک ہے۔ اسی طرح اگر یہ کیفیت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور گرمی پیدا ہونے کے ساتھ گرمی جسم سے خارج بھی ہو جاتی ہے، اور لہذا جسم میں خشکی کی بجائے اینڈ پہ تری کا احساس ہوتا ہے، جسم میں خشکی نہیں ہوتی، اور گرم تر یعنی جسم میں گرمی کے ساتھ تری کا لیول، نمی کا لیول بھی برقرار رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب میں تیسری تحقیق کی بات کرتا ہوں تو یہ اعصابی ہے، اور جس کا مرکز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوری دماغ ہے، اور اس کو طب کی زبان میں قانون مفرد اعضاء میں اعصابی کہا جاتا ہے، اور جو ہماری پرانی زبان ہے طب کی اس میں اس کو بلغم کہا جاتا ہے، بلغم۔ اور اس کی جو کیفیات ہے، جیسے میں نے آپ کو نروس ٹیشو جب پڑھایا تھا تو بتایا تھا کہ جو نروز ہیں وہ باڈی میں بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، ایک سینسری نروز ہیں اور ایک موٹر نروز ہیں۔ اسی طرح سے طب میں بھی یہ بات سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اعصاب ہیں یہ دو طرح سے جسم کے اندر تحریک پیدا کر سکتے ہیں، ایک اعصابی عضلاتی ہے اور دوسری اعصابی غدی ہے۔ اگر سادہ زبان میں کہوں تو یہ سردی اور خشکی ہے، اور یہ کہوں تو یہ تری اور گرمی ہے۔ اب یہ سردی اور تری جو ہے یہ کنفیوز کرنے والے دو لفظ ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب باڈی کے اندر خشکی ہوتی ہے تو تری تو نہیں پھر ہو سکتی، تو تری جلدی ہی خشکی میں سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر گرمی موجود ہو اور خشکی نہ ہو باڈی میں تو پھر یہ تری برقرار رہتی ہے اور ساتھ جسم کے اندر گرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس لیے سے اس کو اگر آپ سمجھیں تو اصل میں انسان کی باڈی کے اندر صرف 6 قسم کے مزاج جو ہیں وہ ممکن ہیں، 6 قسم کے مزاج ممکن ہیں، اور کسی ایک وقت میں انسان کے جسم میں کوئی ایک کیفیت غالب ہوتی ہے، یعنی یا تو اس کا جسم خشک ہے، اور خشک ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خشک سرد ہے یا خشک گرم ہے۔ اس طرح اس کے جسم میں گرمی کی کیفیت اگر زیادہ ہے تو یا تو اس کا جسم گرم خشک ہو سکتا ہے یا گرم تر ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے جسم میں اعصاب کی یا بلغمی جو رطوبات ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، تو صرف دو کیفیات ممکن ہیں کہ یا تو اس میں بلغم کے ساتھ خشکی بھی ہے، سرد خشک بلغم ہے اس کی، یا اس کی تر ہے بلغم اور تر کے ساتھ تری کے ساتھ اس کی گرمی بھی ہے، اعصابی غدی ہے اس کی تحریک۔ تو کسی بھی باڈی کے اندر بنیادی طور پر ان 6 کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت موجود ہوتی ہے جو اس کے اندر بیماری یا علامات پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا اب آپ کو یہ صرف 6 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ان 6 چیزوں کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ
صحیح معنوں میں کسی بھی بیماری کا یا کسی علامت کا علاج کر سکیں گے، لیکن موٹا موٹا اگر آپ کو ان 3 چیزوں کی بھی سمجھ آ جائے تو پھر بھی کسی حد تک آپ صحیح طریقے سے علاج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جس طرح سے میں نے یہ آپ کو چیز سمجھائی ہے، اب ایک چیز جو ہے اس کو اور ایک حوالے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ انسان کے باڈی کے اندر یہ جو کیفیات ہیں میں نے اپنا اے سی بند کیا ہوا ہے، اے سی کی آواز ہوتی ہے تو پھر میری آواز کم ہو جاتی ہے، لہذا تاکہ شور کم ہو اور آپ کو میری آواز اچھی طرح سے سنائی دے تو میں یہ گرمی برداشت کر رہا ہوں، اور گرمی میں میرا پسینہ نکل رہا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، علم حاصل کرنا اور دینا دونوں ہی آسان کام تو نہیں ہے دنیا میں۔ اچھا میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اب آپ لفظ جو ہے، یہ جو چیز آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹوٹلی طور پر بنیادی طور پر صرف 6 مزاج ہم نے ڈسکور کر لیے، یا عضلاتی غدی ہوگا، عضلاتی اعصابی ہوگا، یا یہ غدی عضلاتی ہوگا، یا غدی اعصابی ہوگا، یا یہ اعصابی عضلاتی ہوگا، یا اعصابی غدی ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ 6 ہی مزاج ممکن ہیں۔ اب جب آپ کو بنیادی جب فلسفہ سمجھ، اصل میں تو اس کا بنیادی فلسفہ صرف سمجھنا مشکل ہے، باقی تو آپ کو بکس بازار سے مل جائیں گی جس میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے سمجھا دیا گیا کہ یہ کون سی تحریک ہو تو کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، ان بیماریوں کی علامات جسم میں کیا پیدا ہوتی ہیں، ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل میں کتابیں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب مرحوم صابر ملتانی، اصل میں تو ان کا نام پورا نام دوست محمد صابر ملتانی ہے، دوست محمد صابر ملتانی، یہ صاحب ہیں ان کی یا حکیم یاسین دنیا پوری، ان کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، صابر ملتانی مرحوم کی کتابیں آپ PDF کی شکل میں بھی آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اردو میں، لیکن آپ جب تک ان بنیادی ٹرمینالوجی کو، اس اصطلاحات کو سمجھیں گے آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس میں کوشش کروں گا آپ کو یہ سمجھانے کی کہ عضلاتی غدی تحریک ہو تو جسم میں کیا بیماریاں یا کیا علامات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کو کیسے، ان کے لیے کون سی غذائیں ہیں جو کھانے سے وہ بیماریاں بڑھتی ہیں، اور کون سی غذائیں کھانے سے وہ بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو چلتے رہیے میرے ساتھ، یہ ایک مفید کام ہے اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بڑی انگریزی کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، بڑے سال اس پہ لگائے ہیں۔ تو آپ جو دوست اس کو سمجھ رہے ہیں، جن کا طب کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی سمجھیں، اور دوسرے دوست جو طب کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کو بھی شیئر کریں، اور عام آدمی یقین مانیں یہ طب اتنی آسان ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہی بنیں، آپ خود سمجھیں، اور جو عام نارمل پڑھا لکھا، میں سمجھتا ہوں میٹرک پاس 8ویں پاس جو بندہ ہے وہ بھی اس کنسیپٹ کو سمجھ کر اپنی بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں کا علاج کر سکتا ہے، اگر آپ چاہیں گے تو۔ دلچسپی ہوگی، ساری ویڈیوز کو دیکھیں۔ اب میرے خیال میں نے اتنے آسانی سے آپ کو اس کا اسکیچ سمجھا دیا ہے کہ اب دوبارہ جب میری آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری طرح سے سمجھ آئے گی کہ اس میں جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی انگلش کے ورڈ استعمال کرنا یا کہیں کہیں جگہ پہ جو میڈیکل کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کی اصطلاح ہوتی ہیں، وہ ضروری ہیں تاکہ جو دوست میڈیکل کا علم رکھتے ہیں
ان کو صحیح سمجھ میں آ سکے. بہت شکریہ.